نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم باب من عاد الحدیث ثلاثا، جس نے بات کو 3 دفعہ دہرایا لیفہم عنہ، تاکہ اس کی بات سمجھ لی جائے۔ اب امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ اس سے یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں استاذ 2-3 دفعہ ایک بات کو دہرا سکتا ہے تاکہ اچھے طریقے سے لوگ سمجھ لیں، اور طالب علم 2-3 دفعہ مطالبہ کر سکتا ہے کہ دہرا دیں۔ اس میں لوگ ذہن کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ایک دفعہ بات کو سن کر یاد کر لیتے ہیں، کچھ لوگ بیچارے کمزور ذہن کے مالک ہوتے ہیں، ایک دفعہ ان کو یاد نہیں ہوتی۔ اگر 2-3 دفعہ استاذ عالم ان کو دہرا کر بتا دے تو یہ بھی رسول اللہ کی سنت ہے۔ اصل میں امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہتے ہیں، اور حسب ضرورت کلمات زیادہ دفعہ بھی دہرائے جا سکتے ہیں۔ اس کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے دلیل پیش کی ہے، الا وقول الزور، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، من گھڑت بات کہنا کبیرہ گناہ ہے۔ فما زال یکررها، رسول اللہ اس کو ہمیشہ پھر اب دہراتے رہے اس کو۔ اصل میں یہ ایک حدیث کا ٹکڑا ہے جو سیدنا ابو بکرہ سے موجود ہے، کتاب شہادات اور کتاب الادب میں، بخاری میں یہ آ رہی ہے۔ اس کے شروع کے الفاظ یہ تھے کہ آپ نے فرمایا تمہیں کبیرہ گناہوں کے متعلق نہ بتاؤں؟ صحابہ نے کیوں نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں۔ آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا اور والدین کو ستانا، اور آپ سیدھے ہو کر بیٹھ کے پھر پہلے ٹیک لگائے ہوئے تھے، اور پھر آپ نے فرمایا سنو اور جھوٹ کہنا، یہ بات آپ دہراتے رہے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے کہا کاش آپ خاموش ہو جائیں۔ اور ایک اگلی حدیث کا ٹکڑا بیان کیا، سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حل بلغت، ہاں جی کیا میں نے پہنچا دیا؟ یہ آپ نے 3 دفعہ بات کی۔ یہ حدیث بھی آگے سے بخاری کے اندر آ جائے گی، اور اس میں حجۃ الوداع کے موقع پر آپ کا خطبہ ہے اس کے متعلق، اس میں آپ نے فرمایا تھا مسلمانوں کے مال جان اور عزت کو ماہ حرام میں، بلد حرام میں، یوم عرفہ کی حرمت کی طرح حرمت والا بنایا ہے۔ اور پھر آپ نے اس کے آخر میں یہ لفظ بولے تھے بھئی کیا میں نے یہ بات پیغام پہنچا دیا؟ آپ نے 3 دفعہ یہ بات بتائی، اور 3 دفعہ مسلمان یہی جواب دیتے رہے۔ اس کا مطلب ہے کہ استاد ایک بات کو 2-3 دفعہ، اس لیے بعض لوگ جذباتی ہو کر کہتے ہیں جی نکاح پڑھاتے وقت 3 دفعہ کہنا کوئی ثابت ہے۔ اصل میں کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک دفعہ استاد پہلے بات کرتے ہیں نا تو دوسرے لوگوں کی توجہ نہیں ہوتی اتنی، ایک دفعہ تو دوبارہ ہوگی نا پھر غور کر لیتے ہیں، توجہ کر لیتے ہیں۔ اور اس کے اندر 3 حدیث پیش کی امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے آگے، یہ تینوں استاد بصرہ کے ہی ہیں۔ تو حدثنا عبدہ ہیں پہلے، دوسری حدیث کے استاد بھی یہی ہیں، اور یہ روایت صحیح بخاری کے اندر 3 دفعہ آتی ہیں۔ تو سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز یہ تھا جب کسی قوم کے پاس جاتے سلام کہتے تو 3 دفعہ سلام کہتے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جا کے سلام کہنا، یہ مطلب ہے کہ اجازت لینی ہے، السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم، جواب مل گیا ہے تو ٹھیک، نہیں تو واپس آ جاتے۔ جیسا کہ صحیح بخاری میں آگے آ جائے گا، ابو مساشری نے بھی اس پر عمل کیا تھا، ہاں جی کہ کسی کے گھر جانا ہے نا آپ 3 دفعہ بیل دیں، 3 دفعہ سلام بلائیں، کوئی آتا ہے ٹھیک ہے، نہیں تو واپس۔ اس کا مطلب یہ ہے وَإِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ عَادَ ثَلَاثًا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بات کرتے آپ 3 دفعہ اس کو دہراتے۔ اس لیے ایک دفعہ کہنے کے ساتھ کئی دفعہ کسی کو سمجھ نہیں آتی تو کسی کی توجہ بھی دھیان نہیں ہوتا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات کو یعنی ضرورت کے مطابق 2-3 دفعہ کہہ دیا کرتا ہے، تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ اور دوسری حدیث بھی یہی ہے، بالکل سیم یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا تکلم بکلمۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بات فرماتے تو 3 دفعہ اس کو دہراتے، یہاں تک کہ آپ سے بات وہ سمجھ لی جاتی۔ اور جب کسی قوم کے پاس آتے آپ سلام بلاتے ان پر، ہاں جی تو سلام کہتے 3 دفعہ، ہاں جی۔ یا اس کی ایک توجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ ایک دفعہ اجازت وقت سلام، دوسری دفعہ جب ان کو آگے ملنا ہے پھر، اور جب واپسی سے اٹھ کے آنا ہے پھر سلام کہنا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اور اگر کسی کے پاس اجازت کے لیے جانا ہے تو 3 دفعہ دروازے پر دستک دے کے سلام کی اجازت لینی ہے، یہ بھی درست ہے۔ اور تیسری حدیث سے، یہ حدیث پیچھے بھی گزر چکی ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں تخلف رسول اللہ فی سفر سافرنا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں جو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تھا تو آپ پیچھے رہ گئے، ادرکنا آپ ملے ہم کو، اور نماز نے ہم کو گھیر رکھا تھا، یعنی ٹائم تھوڑا تھا عصر کی نماز نے، اور ہم وضو کرنے لگے، فجعلنا نمس علی ارجلنا، ہاں جی ٹائم تھوڑے کی وجہ سے ہم جلدی جلدی نا ہاتھ ملنے لگے پاؤں پر۔ آپ نے اونچی آواز سے بولا
ہاں جی، ویل للعقاب من النار، ان ایڑیوں کے لیے آگ کی ہلاکت ہے۔ اور مرتين او ثلاثا، سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں یہ بات آپ نے 2 یا 3 دفعہ فرمائی۔ اس کا مطلب ہے ضرورت کے مطابق بات کو 2-3 دفعہ دہرایا جا سکتا ہے، کوئی حرج والی بات نہیں، یہاں تک کہ شاگرد اسٹوڈنٹ کو سمجھ لگ جائے۔